بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء عليها السلام: هو الإمام الرباني والهيكل النوراني قطب الأقطاب والسلالة الأطياب الناطق بالصواب نقطة دائرة الإمامة. صلوات محمد و آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے چند فقرے ہیں کہ جن کے سلسلے سے ہماری گفتگو مسلسل ہے۔ اس میں آپ نے جناب امیر سلام اللہ علیہ کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ هو الامام الربانی، حضرت ایک امام ربانی، والہیکل النورانی اور پیکر نورانی، قطب الاقطاب تمام محوروں کے محور، سلالۃ الاطیاب پاک لوگوں کی اولاد فرزند، الناطق بالصواب محکم اور حقیقت آمیز گفتگو کرنے والے، نقطۃ دائرۃ الامامہ امامت کے دائرے کے مرکز ہیں۔ اس سلسلے میں جو موضوع ہمارا زیر بحث ہے وہ حضرت زہرا اور دفاع ولایت ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ آخر جناب زہرا جیسی شخصیت
کہ جس کو تاریخ کے دامن میں ایک ایسے حساس موقع پر رکھا گیا کہ جس کا جواب تاریخ میں نہیں ہے، اور ایسا حساس موقع نہ اس کے بعد آیا نہ اس کے پہلے آیا۔ اسی لیے جناب سیدہ کی فضیلت پر ائمہ طاہرین نے باقاعدہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی باقاعدہ بیان کیا ہے۔ اقوال پیغمبر، سیرت پیغمبر، ہر مقام پر جناب سیدہ کو ایک خاص اہمیت کے ساتھ پہچانوایا گیا، اور اتنا اہتمام رسول اللہ نے کسی دوسری ذات کو پہچانوانے میں نہیں کیا جتنا اہتمام جناب سیدہ کے لیے کیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ اس طریقے سے جناب سیدہ کو دنیا کے سامنے پہچانوایا جا رہا ہے؟ محض ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اور محض ایک بیٹی کی حیثیت سے جو باپ کی محبت ہے، یہ چیزیں اس سے بہت آگے کی منزل ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے اس طریقے سے اعمال انجام نہیں دیتا۔ ائمہ طاہرین نے بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس طریقے سے اعمال انجام نہیں دیے کہ جس طریقے سے رسول اللہ اپنی بیٹی کے لیے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ جب بھی جناب سیدہ آتی ہیں تو پیغمبر اکرم تقریباً 5 کام انجام دیتے ہیں، اور یہ کوئی ایک بار کا مسئلہ نہیں ہے، دستور ہے۔ جب بھی سیدہ بزم پیغمبر میں آئیں تو پیغمبر یہ کام انجام دیں، تاکہ دنیا اس بات کو محسوس کرے کہ یہ آنے والی ذات کون ہے۔ یقین نہیں ہوتا بعض چیزوں پر، اتنا انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ ایسا انسان کہ انبیاء جس کی زیارت کے منتظر ہوں، فرشتے جس کو ایک بار دیکھنے کے لیے صف بستہ کھڑے ہوں، جس سے مصافحے کے لیے ایک عالم ہے اپنے آپ میں، وہ شخصیت ایک چند برس کی بچی کے لیے سرتاپا کھڑی ہو رہی ہے، آگے بڑھ کر کے مرحبا کہتی ہے، ہاتھ کو چومتی ہے اور لا کے وہاں بٹھاتی ہے جہاں خود بیٹھی تھی۔ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ درست ہے۔ لہٰذا رسول اللہ اگر کسی کام کو انجام دے رہے ہوں تو طے ہے کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں پائی جائیں گی، جتنا انسان سوچتا رہے اتنے نئے نئے مطالب سامنے آتے رہیں گے۔ اگر پیغمبر اکرم کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس کام میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ نبی بھی وہ نبی کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ جو ہوائے نفس سے کلام ہی نہیں کرتا، صرف وہی بولتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کچھ چاہتا ہی نہیں ہے سوائے وہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ سنگریزے جو تم نے پھینکے ہیں تم نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں۔ شان رسالت میں اس طریقے سے قرآن مجید گویا ہو رہا ہے پیغمبر اکرم کی شان میں۔ اور اب ایسا نبی اگر کسی کام کو انجام دے تو اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہوں گی، آپ سوچیں ذرا، کتنی چیزیں پائی جائیں گی اس کے لیے۔ میں نے اپنے استاد سے ایک مرتبہ پوچھا تھا اسی اعتبار سے ایک چیز میں، ماہ رجب آنے والا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ماہ رجب میں ایک دعا ہے،
اللہم انی اسألک بالمولودین بالرجب، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں رجب کے ان دو مولود کے حوالے سے۔ کون دو مولود؟ امام تقی اور امام نقی علیہم الصلاۃ والسلام۔ پروردگار میں اس سے سوال کر رہا ہوں ان دو مولود کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا کہ کیا جناب امیر سلام اللہ علیہ کی ولادت کی کوئی اور تاریخ ہے؟ کہیں گے نہیں، یہ 13 رجب ہے، تم نہ رجب میں تو وہ بھی ہیں، تو انہی دو کے لیے کیوں تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو استاد نے ایک بات کہی کہ جناب امیر سلام اللہ علیہ کو لوگ یاد رکھیں گے، اگر ان کا تذکرہ نہ ہوتا تو شاید بھول جاتے ان کے لیے۔ یعنی بعض اوقات معصومین نے اس جگہ پر زیادہ زور دیا ہے کہ جس جگہ پر لوگ توجہ کم کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، دعاؤں کے اندر، حدیثوں کے اندر، دوسرے مقامات پر جس طریقے سے یہیں پر کبھی کبھی لوگ غلط طریقے سے نتیجہ نکالتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اتنی روایتیں موجود ہیں، 4 اماموں سے روایتیں موجود ہیں زیارت کے سلسلے میں، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 4 اماموں سے روایتیں موجود ہیں۔ میں صرف مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات میری پہنچ جائے۔ اس وقت امام کاظم، امام صادق علیہ السلام نے روایت ارشاد فرمائی کہ جب معصومہ کے والد دنیا میں نہیں آئے تھے، یعنی امام کاظم کی ولادت کے پہلے آپ روایت کر رہے ہیں جناب معصوم قم کے لیے، جی 6ٹھے امام سے روایت، 7ویں امام سے روایت، 8ویں امام سے روایت، 9ویں امام سے روایت، تمام فرزندان ائمہ طاہرین علیہم السلام میں جناب عباس سلام اللہ علیہ، جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا زیارت نامہ معصوم کی طرف سے نہیں آیا سوائے حضرت معصومہ کے۔ سب کا زیارت نامہ علماء نے خود مرتب کیا، خود بنایا اس طریقے سے، لیکن جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا جو زیارت جو آپ پڑھتے ہیں جا کر کے، وہ زیارت خود امام رضا نے تعلیم دی۔ اس پر سوال تھا، بعض لوگوں نے اسی جگہ پر قیاس کرنا شروع کیا، جس کو میں عرض نہیں کروں گا آپ کے سامنے، کہ اتنی روایتیں جناب زینب کی زیارت پہ نہیں ہیں، جتنی تاکید زیارت کی جناب معصوم قوم کے لیے ہے۔ اس پر کیوں ہے؟ کیا وجہ؟ آپ لوگوں نے اس میں اپنی چیزیں داخل کرنا شروع کی، لیکن اس میں ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اپنے ہی اعتبار سے، وہ یہ کہ بعض جہاں پر ضرورت ہوتی ہے معصوم وہاں گفتگو کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ان چیزوں کی خاص ضرورت نہیں ہے پہچاننے کے لیے، چونکہ جناب زینب کا کارنامہ انہیں پہچانوا رہا ہے۔ جناب زینب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے تاریخ کے دامن میں، وہاں ضرورت نہیں ہے کہ معصوم زیادہ پہچانوائے، وہ خود اعلی المعارف میں مسئلہ موجود ہے کہ جناب زینب تاریخ دامن پر ایک پہچانی ہوئی شخصیت ہے، کیونکہ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کو بھولایا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تک کربلا موجود رہے گی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ کا ذکر سامنے رہے گا، لیکن حضرت معصوم قم کی شخصیت معلوم نہ ہوتی اگر معصوم کی روایتیں نہ ہوتی۔ دیکھ رہے ہیں، لہذا معصوم وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں جہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ قابل قیاس نہیں ہے کہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، لہٰذا ایسا لہٰذا ویسا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے ایسے ویسے کہ یا کم و زیادتی کا کہ یہ ان پر بافضیلت یا ان پر نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کہاں پر ضرورت ہے۔ البتہ فضیلت اپنی جگہ پر باقی ہے، لہٰذا اس جگہ پر اگر وہاں پر بیان نہ کیا جاتا تو وہ چیزیں سامنے نہیں آ پاتی۔ معصوم نے بیان کیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کارنامہ بھی موجود ہیں، ساری باتیں موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، جتنے فضیلتوں کے رشتے ممکن تھے سب جناب سیدہ کے پاس ہیں۔ یعنی کسی طرف سے جناب سیدہ فضائل میں گھری ہوئی ہے جناب سیدہ،
بھئی ایک خاتون کے جتنے رشتے ہوتے ہیں، یا بیٹی ہوتی ہے یا زوجہ ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہیں، وہ سارے رشتے جناب سیدہ کے عجیب و غریب طریقے سے موجود ہیں آپ کے سامنے. بیٹی ایسی کہ جس کا باپ کائنات نے اس سے بہتر تو کیا اس جیسا بھی مشکل سے دیکھا. ایسے کہ بیٹی جس کا جواب نہیں. زوجہ بھی ایسے انسان کی جو کائنات میں سب سے بہتر بعد از نبی. ماں بھی ایسے بچوں کی کہ جیسے بچے دنیا میں ملے ہی نہیں کسی کو. دیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ یعنی جتنی فضیلتوں کے رشتے ممکن تھے وہ سب جناب سیدہ کے پاس ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی تقریر میں غالباً، اور ہر رشتے سے جناب سیدہ بلا فصل متصل ہے. ایک جانب بیٹی ہے، اور بیٹی بھی ایسی کہ باپ یہ کہے کہ ام ابیہا. زوجہ ایسی کہ شوہر کہے کبھی کچھ تو خواہش کر لی ہوتی. یہ مولا کائنات کی خواہش ہے آخری وقت میں، کبھی کچھ تو خواہش کر لی ہوتی. اور بچے ایسے کہ جن کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. اس طرح کی اولاد ہے. ہر طرح کے رشتے موجود ہے فضیلت کے لیے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا خاص اہتمام. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں ایسا نہیں تھا کہ اگر پیغمبر اس طریقے سے خاص اہتمام نہ کرتے تو فضیلت ختم ہو جاتی یا مخفی رہ جاتی. نہیں، فضیلتوں کے سارے رشتے موجود ہیں. جس طریقے سے جناب مریم کو قرآن مجید یاد کر رہا ہے صرف ایک نسبت سے. جناب مریم کو قرآن مجید نے اتنا سراہا ہے، پورا سورہ جناب مریم کے لیے نازل ہوا صرف ایک نسبت ہے. کیا؟ کہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے. بس اتنا ہی تو ہے. لیکن جناب سیدہ وہ ہے جو تین نسبتوں سے پہچانی جا رہی ہے. پیغمبر کی بیٹی بھی ہے، مولا کائنات کی زوجہ بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے. تو اتنے تو ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر کا خاص اہتمام، توجہ کیجئے گا، اتنی چیزوں کے باوجود، فضائل کے اتنے گوشوں کے باوجود پیغمبر کا خصوصی اہتمام کسی بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب سیدہ کی شخصیت تاریخ میں گم ہو جاتی اگر پیغمبر کھڑے نہ ہوتے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. چونکہ جناب سیدہ کی شخصیت تاریخ میں رہتی جب تک سیدہ کے بچے تاریخ میں رہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، تاریخ کے اندر موجود رہتی. کون غائب کرتا؟ کہاں سے؟ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے سیدہ، کہاں سے تاریخ میں غائب ہو جاتی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا موجود ہے تاریخ کے اندر. انما یرید اللہ موجود ہے قرآن کے اندر. کہاں جاتی جناب سیدہ کی بات؟ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پیغمبر کا خصوصی اہتمام یہ کسی خاص جانب اشارہ کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ جو اہتمام رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہو سکتی ہیں اس کو ہمیں اور آپ کو جتنا ہم سے ممکن ہو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. اور اسی پر علماء نے نئے گوشے اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آئیں گی. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے باتیں آتی جائیں گی سامنے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا معجزہ ہی یہی ہے کہ جتنا دنیا آگے بڑھتی جاتی ہے اتنا قرآن نیا رزق دیتا جاتا ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے یہ مجالس جو ہمارے سامنے برپا ہوتی ہیں یہ واقعاً بہت ہی ایک اچھا انداز ہے. اور ہم کیا آپ سے عرض کریں کہ یہ ایک ایسی اچھوتی نعمت ہے، ایک ایسی اچھوتی نعمت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. آج اس دور میں کہ جہاں انسان کو ڈھنگ سے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. لوگوں سے بات کیجئے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں 5:30 بجے ہم لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں، یہ شام کو آنا، اس کے بعد گھر کا سارا میں موقع ہی نہیں ملتا. لیکن اس کے بعد بھی یہاں موجود ہے. عجیب ہے. کتنوں کے لیے آپ کے پاس، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنوں کے لیے آپ کے پاس انویٹیشن کارڈ آیا تھا؟ مثلا کچھ نہیں، ایک اعلان ہوا تھا امام بارگاہ کے چینل سے، اور اس کو دیکھ کر کے ہر انسان چلا رہا کیا آخر خیریت کا مجلس ہو رہی ہے. یہ معمولی نعمت ہے، توجہ کریں آپ، یہ معمولی نعمت ہے. اور اس نعمت میں انسان کا یہ بہترین ایصال ثواب کا جس سے آج جو مجلس ہو رہی ہے کہ ایصال ثواب یہ کسی نے بیٹے نے اپنے باپ کے لیے کتنا اچھا انداز ہے یہ کہ کم از کم اس ذکر کے صدقے میں ایصال ثواب انسان کر رہا ہو، اس ذکر کے صدقے میں. البتہ سب سے بہترین ایصال ثواب مر جانے والے کے لیے سب سے پہلی منزل پر اس کے واجبات ہیں.
کہ اولاد اگر خدا نہ کردہ والدین کے واجبات باقی ہیں تو ان کو انجام دے، پہلے نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، خدا نہ کردہ دوسری چیزیں، کسی کا قرض ہے، کچھ بھی ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود ذکر محمد اور آل محمد سے اصالہ ثواب کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا چیز ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، جو دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ لوگ بلاتے رہتے ہیں، کوئی آتا نہیں، اور ہم خالی ایک اعلان کر دیتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس ذکر کا کمال ہے، یہ ذکر کا کمال ہے۔ کوئی ہے دنیا ایسا پرسہ لینے والا کہ جس کی محبت میں کھنچ کے آتا ہے انسان، کھنچ کے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آپ دیکھ تو جو اتنے کے باوجود، اتنی فضیلتوں کے ہونے کے باوجود، پیغمبر اکرم کا خصوصی اہتمام کرنا اس ذات کے لیے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اس پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کل میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا کہ پیغمبر اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ پیغمبر ایک صاحب منصب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ جو مقام اور عظمت کے اعتبار سے پیغمبر جیسی شخصیت ہے، پیغمبر جیسی شخصیت ہے۔ خوب، یہ کون سی ذات ہے کہ جو نبی نہیں ہے، جو رسول نہیں ہے، اس کے بعد بھی اتنا اہتمام ایک نبی اور ایک رسول، اور نبی اور رسول عام بھی نہیں، سید الانبیاء والمرسلین، اتنا بڑا اہتمام ایک ذات کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے راز؟ کیا ممکن ہے؟ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے؟ آپ اسے ملاحظہ کریں۔ اور بی بی نے، توجہ کیجئے، میں کیسے عرض کروں، بعض چیزیں واقعاً زبان پہ نہیں جاری ہوتی اتنی آسانی سے۔ اگر مولائے کائنات صرف اس جہت کو سوچ کر کے پوری عمر روتے رہتے تو کافی تھا۔ پوری عمر اگر علی، جس طرح سے امام سجاد پوری عمر روتے رہے، 34-35 سال تو کہنا، تو چونکہ وہ ایک اتنے دن دنیا میں رہے، اگر آج امام سجاد زندہ ہوتے ظاہری زندگی کے ساتھ تو آج بھی اسی طریقے سے رو رہے ہوتے جس طرح اس وقت رو رہے تھے۔ اگر اسی طریقے سے مولا کائنات پوری عمر رو رہے ہوتے، صرف ایک اس نسبت پر تو کافی تھا، کیا کہ جناب سیدہ پر جتنے ظلم ہوئے ہیں میرے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ، جناب امیر جب اس بات کو سوچتے ہوں گے تو مولا پر کیا گزرتی ہوگی کہ سیدہ میرے لیے سب کچھ سہ کر کے چلی گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا عجیب رخ ہے مولا کائنات کی زندگی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، جب اس بات کو مولا کائنات یاد کرتے ہیں، جملہ مولا کائنات کا عجیب ہے، کیسے کہوں آپ کے سامنے، فرماتے ہیں کہ لیت ابن ابی طالب مات قبل یومہ، کاش اس دن سے پہلے ابو طالب کا بیٹا مر گیا ہو۔ دیکھ رہے ہیں کتنا سخت ہے جناب امیر کے لیے، جتنا ایک عام انسان کے لیے مرنا سخت ہے، اس سے زیادہ ابو طالب کے بیٹے کے لیے وہ دن سخت تھا، وہ دن سخت تھا۔ کون سا دن؟ آپ مستحضر ہیں، ابھی مصائب کی منزل نہیں میں عرض کرتا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ راضی برضائے پروردگار، نہیں، بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ دن کی سختی کا احساس کرو۔ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب گھر کے اندر بیٹھے ہو یہ کام ہو رہا کوئی عام معمولی مسئلہ ہے؟ جناب امیر کے لیے مر جانا آسان تھا، اور اس چیز کو تحمل کرنا مشکل تھا کہ لیت ابن ابی طالب مات قبل یومہ۔ اور ایسے موقع پر جناب سیدہ دفاع کر رہی ہیں ولایت کا، کہ جو میرا موضوع ہے آپ کے سامنے، دفاع کر رہی ہیں ولایت کا۔ اور ایسا ویسا دفاع نہیں، اب اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا، کیوں دفاع کر رہی ہیں ولایت کا، یہ بات آج آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ جو درد جناب امیر سلام اللہ علیہ کے دل میں تھا کہ جناب سیدہ نے یہ سب کچھ جو برداشت کیا وہ میرے لیے کیا، میرے لیے کیا۔ مہاجر و انصار کے دروازوں پر جاتی ہے رات کی تاریکی میں، ایک جملہ کہتی ہیں، کیا تم انسیتم قول ابی یا قول رسول اللہ فی غدیر خم، کیا تم بابا کا قول غدیر خم میں بھول گئے؟ یہ بات
یعنی سیدہ کام آ رہی ہے غدیر کے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ، ولایت کے لیے، اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. اپنے حق کے لیے سیدہ لڑ رہی ہیں، الگ موضوع ہے، لیکن یہ ظاہری اگر آپ دیکھیں تو کسی زمین و جائیداد کا مسئلہ تھوڑی ہے جناب سیدہ کے سامنے. کہ کوئی یہ سمجھے کہ مثلا زمین کے لیے جناب سیدہ لڑ رہی ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ آخر حق کے لیے لڑ رہی ہیں. بات زمین و جائیداد و باغ کی نہیں ہے، بات حق کی ہے، حق کی ہے. اور اس حق میں سب سے اہم مسئلہ علی بن ابی طالب ہے، جس کے لیے جناب سیدہ مکمل طریقے سے دفاع کر رہی ہیں. انسیتم قول رسول اللہ فی غدیر خم، کیا تم رسول اللہ کے قول کو غدیر خم میں بھول گئے؟ کیا کہا تھا بابا نے؟ یعنی کیا مطلب؟ تو آپ اس کو خود بہتر سمجھ سکتے ہیں. ولایت کے لیے کیا چیز ہے ولایت؟ آخر اب یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. کیا مسئلہ ہے اتنا زیادہ ولایت میں کہ سیدہ جیسی ذات کام آ جائے؟ توجہ کریں آپ. یعنی جناب سیدہ نے اپنے آپ کو فدا کر دیا ولایت جناب امیر پر. جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کام صحیح ہے. ولایت جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام پر جناب سیدہ نے اپنے آپ کو فدا کر دیا. آج جتنی آسانی سے ہم یا علی کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، اس ایک یا علی کے تقاضے کو اگر محسوس کریں تو اس ایک یا علی کی پہلی قربان گاہ میں آنے والی ذات سیدہ ہے. پہلے مرحلے پر آنے والی ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی. آخر کیا چیز ہے؟ کیوں آخر یہ ہوا؟ کیوں آخر یہ ہوا؟ کیسے عرض کروں، کیسے انسان اس بات کو محسوس کرے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، کیوں کیا، جو درد جناب امیر سلام اللہ علیہ کے دل میں ہے کہ میرے لیے سیدہ نے یہ ساری زحمت، ساری مصیبت، ساری مشقت سیدہ نے میرے لیے برداشت کی، یعنی میری ولایت کے لیے. نہ کچھ مسئلہ نہیں تھا. اور اس کے باوجود سب کچھ ہو گیا. بدن زخمی ہے، پسلی ٹوٹی ہے، بازو ورم کردہ ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اگر رو رہی ہے تو علی کے لیے. عجیب ہے، کتنا عجیب ہے یہ. آ کر کے بیٹھے جناب، دیکھا جناب سیدہ رو رہی، برابر میں بیٹھ کے دلاسا اور تسلی دینا چاہا کہ یا علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی. پھر کس لیے رو رہی ہیں؟ کہ میرے بعد جو آپ پر آنے والا ہے جناب سیدہ. اتنے کہ اب محسوس کریں ہم ولایت کے اس مرحلے کو. اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنی طرف توجہ نہیں ہے. علی اگر اسی چیز کو مولا کائنات یاد کر کے روتے رہتے پوری عمر، کون سی چیز ہے آخر ولایت؟ کون سی چیز ہے ولایت؟ صرف ایک رخ آپ کے سامنے آج گزارش کروں گا، اور ایک کل کیونکہ آخری ہوگی، ایک بات دوسرے جہت سے کل گزارش کروں گا بس. باقی تو یہ ایسا موضوع ہے کہ جتنا اس پر گفتگو کی جائے کم ہے. جناب سیدہ آج اس دور میں دو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ہم نے اشرے میں بھی کہا، ایک غدیر، ایک فاطمیہ. یہ بہت ضروری ہے. سوال کیا گیا کہ کیا ہے کہ پہلے اتنا زیادہ زور نہیں تھا اس چیز پر، اب کیوں اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے؟ کیا پہلے علماء نے اس بات کو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو من جانب اللہ ہیں. ایک ظاہری تحلیل کرنے کے علاوہ ہم ایک باطنی رخ سے دیکھنا چاہتے ہیں. بہت ہی بند لفظوں میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو من جانب اللہ ہوتی ہیں. کب کس چیز کی ضرورت ہے یہ کوئی اور سمجھتا ہے. توجہ کیجیے. ایک مرحلے تک انسان کو پہنچایا جائے گا کربلا کے ذریعے سے، اس کے بعد کے مرحلے تک انسان کو پہنچایا جائے گا غدیر کے ذریعے سے.
کچھ مرحلے تک انسان کو لے جایا جائے گا فاطمیہ کے ذریعے سے. یہ آسان مسئلہ نہیں ہے, سب ایک من جانب اللہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان, ورنہ ایسا نہیں کچھ نئی نکال کے لا رہا ہو, نہ کوئی آیت نازل ہونے والی ہے اب, نہ کوئی حدیث آنے والی ہے, وہی ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن رخ سامنے آتا ہے زمانے کے اعتبار سے. فاطمیہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ حساس, اس کی حساسیت پر انشاءاللہ کل کچھ گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. کیا ضروری تھا ولایت کے لیے اتنا زیادہ کہ دفاع کرنا کہ جناب سیدہ جیسی شخصیت کام آ جائے. اگر آپ اس پر خود اکیلے میں بیٹھ کر کبھی سوچیں گے تو شاید اور باتیں آپ کے سامنے روشن ہوں گی, جو کل سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی آپ فضیلتوں کو دیکھیں, اس کے ان چیزوں کو دیکھیں, مولائے کائنات کے کام کو دیکھیں, جناب سیدہ کے ساتھ پیغمبر کے انداز کو دیکھیں. ایک جملہ جلدی سے کہوں آپ کے سامنے, توجہ کیجئے گا, بہت ہی عجیب ہے لیکن کیا کروں. پیغمبر نے, رسول اللہ نے مولائے کائنات سے کہا, یا علی انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ. عجیب, کیسے ترجمہ کرے انسان, اے علی اس چیز کو نافذ کرنا جس کا حکم تمہیں فاطمہ دے. امام ہے مولائے کائنات, امام ہیں جناب امیر, لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ نے فاطمہ کو اپنے بات کے لیے کچھ چیزوں کو دے کر کے چھوڑا ہے. اب فاطمہ زوجہ علی کی حیثیت سے گفتگو نہیں کرے گی, اب رسول اللہ کے جز کی حیثیت سے گفتگو کرے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کل انشاءاللہ اگر یاد رہا تو عرض کروں گا, جس وقت مسجد میں مولائے کائنات گردن پہ تلوار ہے وہ سارے مسائل سامنے آئے تو جناب سیدہ نے کہا بھی جا رہی ہوں بد دعا کرنے تمہارے لیے. مولائے کائنات نے کہا سلمان روکو, میں دیکھ رہا ہوں مدینہ لرز رہا ہے. کل انشاءاللہ اگر ہوا تو شاید عرض کروں آپ کے سامنے. جناب سلمان آئے, ساری باتیں ہوں, جناب سید کا سلمان دیکھ نہیں رہے ہو, یہ بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں سلمان. جناب سلمان نے کہا بی بی مولا ہی نے کہا ہے کہ واپس چلی جائیے. جیسے یہ سنا تو آپ نے آواز دی, اذن لاسمع له واطیعوا, اگر علی نے کہا ہے تو میں علی کی بات سنوں گی, علی کی اطاعت کروں گی, علی کی اطاعت کروں گی. لفظ اطاعت آیا ہے وہاں پہ, جناب سیدہ نے استعمال کیا, یعنی امام وقت ہے علی بن ابی طالب, جناب سیدہ کے بھی وہ ایک رخ ہے زندگی کا, وہ دوسرا رخ ہے زندگی کا, جب رسول کے جز کی حیثیت سے بات کر رہی ہو. دیکھ رہے ہیں آپ, ایسی سیدہ, ایسی سیدہ, کون سی ایسی چیز تھی کہ اتنی بڑی شخصیت قربان ہو جائے اس بات پر؟ وہ کیا ہے آخر, وہ کیا ہے؟ یہی سوال کربلا میں بھی, کہ جہاں پر جو سمجھ لیتا ہے اس کے نصیب کچھ اور ہوتے ہیں. یہی سوال جناب سیدہ کے لیے بھی ہے آخر. بہرحال مجھے نہیں معلوم, میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اسی بات تمام ہوگی کہ جناب سیدہ نے ولایت کا دفاع کیا. خوب, ولایت کیا چیز ہے؟ اب یہ پورا ایک موضوع ہے جو عشروں کا موضوع ہے, عشرے کا بھی نہیں, عشروں کا موضوع ہے. ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت کے ایک اثر کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے, میں صرف اسے بیان کروں گا بس, باقی کوئی نہ کوئی تعریف نہ ڈیفینیشن کچھ نہیں, وہ پھر بہت وقت چاہیے اس کے لیے. ایک اثر قرآن مجید نے بیان کیا ہے ولایت کا, اور اس اثر کو بیان کروں گا آپ کے سامنے, اور اسی پر کل گفتگو ہوگی. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. قرآن مجید نے ولایت کے سلسلے میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت الکرسی کے بعد کی آیت, کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے, نور میں لے جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, یہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کیا. اس کے بعد والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے ولی طاغوت ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان لوگوں کو نور اور روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اولیاء اللہ ولی الذین آمنوا. توجہ چاہتا ہوں, ایک ہمارے یہاں قانون ہے حوزے میں
کہ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیہ، اگر کسی حکم کو کسی وصف پر معلق کر دیا جائے تو اس کی علت کو بیان کرتا ہے، سبب کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ یخرج الذین آمنوا من الظلمات الی النور، اللہ ایمان لانے والوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے، کوئی مشکل تھی عربی کے اعتبار سے؟ اللہ الذین، اللہ یخرج الذین، یا یخرج اللہ الذین آمنوا من الظلمات الی النور، یا اللہ یخرج الذین آمنوا من الظلمات الی النور، اللہ ایمان لانے والوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، پروردگار عالم نے تم کو تمہارے ماؤں کے شکم سے ایسے خارج کیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہاں پر بھی یہی کہا اللہ نے خارج کیا، یہاں بھی کہتا کہ اللہ نے خارج کیا، مومنین کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے گیا، لیکن ایک لفظ بڑھایا، اللہ ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ جو چیز تمہیں ظلمتوں سے نکال رہی ہے وہ ولایت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ یخرج الذین آمنوا من الظلمات الی النور، اللہ خارج کرتا ہے ایمان لانے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، ایک دوسری بات تھی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے اور انہیں خارج کرتا ہے تاکہ اللہ کی ولایت کے ذریعے سے تم خارج ہو رہے ہو، محسوس کرو اس بات کو۔ اور اب یہاں پر آپ توجہ کریں کہ ظلمت کو جم بیان کیا، نور کو واحد، ظلمت کو پلورل رکھا، نور کو سنگولر رکھا۔ یہ کیوں رکھا مجھے نہیں معلوم، جہاں بھی نور و ظلمت قرآن مجید میں آیا ہمیشہ کہا ظلمتیں، ادھر کہا نور، جبکہ نور کی جم بھی ہے انوار، ظلمات کا واحد بھی ہے ظلمت، لیکن نہ ظلمت و نور کہا، نہ انوار و ظلمات کہا، ادھر کہا ظلمات ادھر کہا نور، تاکہ ارتکازی طور سے تمہیں پتا رہے کہ ظلمتیں زیادہ ہیں، نور ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ارتکازی طور سے تمہیں معلوم رہے کہ ظلمتیں اب جم کتنے پر دلالت کر رہی ہے، کل میں نے کہا اب اس کو آپ کے سامنے چھیڑوں گا نہیں، بات طولانی ہوگی، کہ تمہیں ارتکازی طور سے یہ معلوم ہو جائے کہ ظلمتیں زیادہ ہیں، نور ایک ہے۔ کسی ایک نور کی تلاش میں رہنا ظلمتوں کو چھوڑ کے، توجہ کریں۔ اور یہ ظلمتوں سے اندھیروں سے کون نکالے گا؟ کہ ولایت، یہ کمال ولایت اللہ ہے، ولایت الہی ہے جو تمہیں ظلمتوں سے نکالے گی، نور کی طرف لے جائے گی۔ خوب، کس کو؟ ہمیں اور آپ کو۔ اللہ کی ولایت کے ذریعے سے ہم ظلمتوں سے نکلیں گے، نور کی طرف جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات ہوگی اور پروردگار عالم سورج لے آئے گا تو ہم نور کی طرف چلے جائیں گے، یہ مطلب نہیں، وہ تو مادی ظلمت ہے۔ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے معنوی ظلمت کی ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے معنوی اندھیرے ہوں گے کہ جن سے نکال کے تمہیں معنوی نور کی طرف لے جایا جائے گا۔ کفر کے اندھیرے سے نکالیں گے، ایمان کی روشنی میں لے جائیں گے۔ توجہ کریں آپ، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ شرک کے اندھیرے سے نکالیں گے، فسق و فجور کے اندھیرے سے نکالیں گے، تمہیں ایمان کے نور کی طرف لے جائیں گے۔ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کی ولایت۔ خوب توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، یعنی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکالے، نور کی طرف لے جائے۔
ولایت کا تقاضا ہے نا اللہ ولی. ولی کہا اسی لیے جا رہا تھا کہ تمہیں محسوس ہو کہ ولایت کا کمال یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکالتی ہے, نور کی طرف لے جاتی ہے. اگر کہیں ولایت ہو تو اندھیرے نہیں ہوں گے. اگر ولایت ہوگی تو اندھیرے نہیں نظر آئیں گے. مانوی اندھیرے نظر نہیں آ سکتے انسان کے پاس. جتنی ولایت ہوگی اتنا نور ہوگا. اب کسی کا نور شب قدر میں خالی ظاہر ہوتا ہے, کسی کا نور شب عاشور ظاہر ہوتا ہے کسی کے پاس. کچھ وہ لوگ ہیں جو پورا دن پوری رات نور کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر انسان گفتگو کرے. لیکن ولایت کا کمال یہ ہے کہ وہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے جائے گی. درست یہاں تک یہ کس کا کمال ہے؟ ولایت کا. ولی کون ہے؟ اللہ. اللہ ولی ہے بس, یا کوئی اور؟ ہمیں کیا معلوم؟ قرآن مجید نے یہی کہا ہے, اللہ ہو ولی الذین آمنوا, ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے. اب دوسرے رخ پر کل انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے, اور اللہ کی ولایت کا تقاضا ہے کہ ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لے جائے. ادھر کون ہے؟ کہ ادھر بھی ولی ہیں, وہ طاغوت ہیں کہ جو نور سے نکالتے ہیں ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. یہ دو سفر باقاعدہ جاری ہیں. بہت توجہ, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ دونوں سفر جاری ہیں. ایک ظلمتوں سے نور کی طرف اور ایک نور سے ظلمتوں کی طرف. ایک سفر کرا رہی ہے اللہ کی ولایت, اور دوسرا سفر کرا رہی ہے طاغوت کی ولایت. قرآن مجید ہے, یہ تو ہماری خطابت نہیں. وہ یہ سفر جاری ہے. ولی کون ہے؟ کہا اللہ. کہا بس اللہ ہے یا کوئی اور؟ کہا ہمیں نہیں معلوم, قرآن مجید سے پوچھئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کے مسئلے میں کوئی اپنی طرف سے تو رائے نہیں دے سکتا. ہم قرآن مجید کے پاس ہے, پروردگار کے کلام تو بتا ولی صرف اللہ یا کوئی اور بھی ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ ہاں دیکھو نا, انما ولیکم اللہ, بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے. بس کہ ورسولہ, اور اللہ کا رسول ہے. کہ بس کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ بقرہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے, کوئی اور ہے کہ نہیں؟ خاموش ہے قرآن اس آیہ کریمہ میں. اور یہ قانون بھی ہے کہ اس بات شے نفی یا ما ادا نہیں کرتی. اگر آپ نے کہا کہ یہ انسان عالم ہے, اس کے معنی یہ نہیں کوئی اور عالم نہیں ہے, اور بھی ہوں گے. یہ ہے ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں, فوراً کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک بات کو ثابت کر رہے ہیں کسی کے لیے تو اس کے معنی یہ نہیں کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے. یہاں قرآن نے کیا کہا کہ اللہ ولی ہے, خوب ہے, اور بھی کوئی ولی ہے کہ یہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کوئی اور ولی نہیں ہے. جب ولایت کا احصاء کیا قرآن نے اور ولایت کو منحصر کیا قرآن مجید نے تو انما سے بیان کیا, اور اب انما کے بعد کوئی اور ولی ہو ہی نہیں سکتا. جو قرآن مجید انما کے مطلب کیا مطلب یہ ہوتا ہے, انما یعنی بس یہ ولی ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے. جو قرآن مجید لفظ انما ہے. کون ولی ہے؟ کہ تین گروہ. اللہ, ایمان لانے والوں کو ولی, انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول. بس کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ ایمان لانے والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا صرف ایک انسان ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایمان کی منزل پر جب ولایت کی منزل پر آئے تو قرآن مجید نے 3 لوگوں کو بیان کیا، ایک خود اللہ، اس کے بعد رسول، اور رسول کے بعد ایک سلسلہ والذین آمنوا، چونکہ یہ سلسلہ ضروری تھا رسول کے بعد، کیونکہ اللہ کا کام انجام دینے والے کچھ وسائل چاہیے دنیا میں۔ پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو دنیا میں بغیر وسیلے کے نہیں دیا۔ یہ عالم میں اسباب و علل ہے۔ اگر دنیا میں یہاں انسان آتا بھی ہے تو 2 وسیلوں کے ذریعے سے، ماں اور باپ۔ اگر کہیں پر معجزاتی کیفیت ہوئی تو باپ نہیں رہا لیکن ماں ضروری تھی، جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ وسلم، وہاں پر وسیلے کے ذریعے سے پروردگار عالم دے رہا ہے۔ اب پروردگار عالم جو ولی ہے اس کی ولایت ظاہر ہوگی، وسائل چاہیے، مظاہر چاہیے۔ اس کی ولایت کے ظہور کے مظہر ہے، پہلا مظہر خود رسول اللہ۔ خود رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے سن 11 ہجری میں، پھر چونکہ جو ولایت کا کام ہے وہ کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکالنا ہے، نور میں لے جانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی ایسا سلسلہ چاہیے الی یوم القیامہ کہ جو ظلمتوں سے نکالتا رہے، نور میں لے جاتا رہے، کہ جو سلسلہ کسی لمحہ بھی منقطع نہ ہونے پائے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ولایت کے مظاہر کے سلسلے سے پہلا انسان جس نے اس زمین پر قدم رکھا وہ ولی ہے، جناب آدم سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ ولایت کا جاری ہے۔ آج بھی ایک اللہ کا ولی ہے جو موجود ہے کائنات میں، اور قرآن مجید اور معصوم فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت زمین پر نہ ہو تو زمین نگل لے اپنے بسنے والوں کو۔ کوئی کنٹرول کر رہا ہے نظام کائنات کو، ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، ایک اللہ کا ولی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اب آج روز جمعہ بھی ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ آیت اللہ فاطمیہ مرحوم علی اللہ مقامہ نے اس کو نقل کیا تھا اور کہا میں نے کسی کتاب میں اس کو نہیں دیکھا، لیکن ایک ایسی ذات کا سنا ہے جو خود ایک کتاب ہے۔ وہ ذات کون تھی؟ ان کے بقول آیت اللہ برجردی، مرجع وقت، پورے دنیا عالم کا اکیلا مرجع آیت اللہ برجردی علی اللہ مقامہ، ان کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھا کسی جگہ پہ، لیکن بہرحال میں اسی حوالے سے نقل کر رہا ہوں۔ کیا کہ جب جناب سیدہ پر دروازہ گرا اور اس بیچ میں جناب سیدہ آئیں تو جناب سیدہ نے کچھ جملے کہے۔ ابھی 2 لمحے مصائب سے پہلے کی منزل، کیونکہ مصائب میں وضاحت کا موقع نہیں ہوتا، وہ موقع ایسا نہیں جہاں انسان وضاحت کرے مصائب کی۔ 2-3 جملے جناب سیدہ نے کہے۔ پہلا جملہ اپنے بابا سے کہا، دوسرا جملہ فضہ سے کہا۔ عجیب ہے، جناب امیر موجود ہے لیکن کچھ نہیں کہہ رہی۔ فضہ سے کہا، اور آیت اللہ برجردی کے بقول ایک جملہ جناب سیدہ کی زبان پر آیا، یا مہدی، یا مہدی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر اس وقت کہ جب امام حسن اور امام حسین 7-8 سال کے، اس وقت جناب سیدہ کی زبان پر یا مہدی، اور رسول اللہ کی حدیث ہے المہدی من ولد فاطمہ، یعنی جناب سیدہ نے مہدی کو پکارا اور رسول اللہ نے مہدی کی نسبت دی جناب سیدہ سے۔ المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے المہدی من ولد الحسین، امام حسین کی نسل میں جناب امام زمان سلام اللہ علیہ، لیکن نہیں، المہدی من ولد فاطمہ نسبت دے رہے جناب سیدہ کی طرف۔ اور جناب سیدہ اس وقت پکار رہی ہے یا مہدی جب دروازہ گرا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے امام پر ظلم ہو رہا ہے، آخری امام آ کر کے بدلہ لے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
پہلے امام کی ولایت پر میں قربان ہو رہی ہوں، آخری جب ولی آئے گا تب ہمارے دل کو سکون پہنچے گا۔ ایک سلسلہ ولایت ہے جناب امیر سے امام مہدی تک کے لیے، جس کے لیے جناب سیدہ اپنے آپ کو خرچ کر رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس وقت بی بی کہہ رہی یا مہدی، موجود مولا موجود نہیں ہے، ابھی تو آنے میں 250 سال باقی ہیں، اور اس وقت آواز دے رہی یا مہدی، تب محسوس کرو کہ میں کس سلسلے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہی ہوں، محسوس کرو کہ میرا مقام اس وقت کہاں ہے اور میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں۔ کون ولی کا ایک سلسلہ ہے ولایت کا پیغمبر کے بعد، جناب امیر سلام اللہ علیہ، اور جب ولایت جناب امیر تک آئی تو پھر اب آگے کا سلسلہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ اس بیچ میں قرار پا رہی ہے جناب سیدہ، یعنی پروردگار عالم ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ اب میں بہت سی چیزوں کو بغیر وضاحت کے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، آپ ذہن میں ترتیب دیجئے گا۔ ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے، یا یوں کہوں کہ اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایمان لانے والے موجود ہوں، سلسلے ولایت کی کوئی فرد چاہیے تاکہ وہ انہیں ظلمتوں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے۔ توجہ کیجئے گا، تاکہ ظلمتوں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائیں۔ اور جناب سیدہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے بابا کے بعد یہ سلسلہ کسی اور طرف مڑ جائے، لہذا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قربان کریں تاکہ سلسلہ ولایت کو حفظ کریں اور رسول کے بعد سلسلہ ولایت جناب امیر کی طرف چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سلسلے کو حفظ کیا، اس سلسلے کو حفظ کیا، اور آج بھی، بس آخری کلام میں، آج بھی یہی ولایت ہے جو ظلمتوں سے نکال رہی ہے اور نور کی طرف لے جا رہی۔ آج بھی کتنے، اب یہاں پر کچھ چیزیں محظور ہے جو عرض نہیں کر سکتا، کتنے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جو مکتب اہل بیت کی طرف آئے جن کا سبب سیدہ ہے۔ کتنے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جو مکتب اہل بیت کی طرف آئے، سبب سیدہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور بس میں آج کی اس کا آخری جملہ کہ ولایت کا یہ کمال ہے کہ جو ظلمتوں سے نکالے گی اور نور کی طرف لے جائے گی، اور اس ولایت کے مکمل سلسلے کو حفظ کرنے کے لیے سیدہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ مگر سلسلہ ولایت کو حفظ کر لیا سیدہ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدہ نے اس سلسلے کو بچا لیا۔ اب بہت سی باتیں یہاں پر ہیں کہ جو ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں کہ پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ نہیں، وہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ اختیار انسانی کی وجہ سے ہیں۔ ہم تمہارے سامنے سلسلہ رکھ رہے ہیں، تمہارا دل چاہے قبول کرو چاہے قبول نہ کرو۔ دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سلسلہ سامنے آنے نہ پائے۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب ایسے محو کر دیے جائیں کہ علی کا نام اس اعتبار سے سامنے نہ آنے پائے۔ اور کتنی اس پر کوشش کی گئی، یہ بیان کا موقع نہیں ہے، کتنی اس پر کوشش کی گئی اور کتنے پہلے سے کوشش کی گئی ہے کہ نام علی ابن ابی طالب محو ہو جائے۔ یہ اس پر باقاعدہ محنت کی جا رہی تھی پہلے سے، پیغمبر کے زمانے سے باقاعدہ اس کا وہ کیا گیا، لیکن سیدہ نے کہا خبردار جب تک میں موجود۔ علامہ امینی اعلی اللہ مقامہ نے 10 جلد کتاب بنام الغدیر لکھی، اور عجیب جملہ کا، مدینے گئے جیسے پاگل ہو گئے جب مدینے پہنچے ہیں، تو یہ کیفیت تھی اس انسان کی۔ اور پوچھا گیا کہ میں نے 10 جلد کتاب اس لیے لکھی ہے کہ دنیا کے سامنے ثابت ہو کہ علی مسلمان تھے۔ دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے دنیا پیش کرنا چاہتی تھی علی ابن ابی طالب کو۔
70 سال تک ممبروں سے علی کو برا کہا جاتا رہا. کس چیز نے ولایت علی کو حفظ کیا؟ سیدہ نے. کسی انسان کا کمال نہیں ہے، کسی انسان کا کمال نہیں ہے، کمال جناب سیدہ ہے. کمال جناب سیدہ ہے کہ جب انسان پیغمبر کے بعد تاریخ کو پڑھتے پڑھتے سیدہ تک پہنچتا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے نظروں کے سامنے سے صرف سیدہ باقی رہ جاتی. حفظ کیا سلسلہ ولایت کو جناب سیدہ نے. دنیا چاہ رہی تھی کہ سلسلہ باقی نہ رہے، بس صرف کچھ نام لوگ جانے اور بات ختم ہو جائے پیغمبر کے بعد. یہ جو قرآن مجید نے جس کا اشارہ کیا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، لیکن جناب سیدہ نے اس مکمل سلسلہ ولایت کی حفاظت فرمائی. اب کیا کیسے وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا. اور اس سلسلے کی ولایت میں جو ہو سکتا تھا سیدہ نے کیا. اس لیے تاکہ جب تک ایمان لانے والے موجود ہیں یہ ظلمتوں سے نکلتے رہیں، نور کی طرف جاتے رہیں. اگر کہیے تو عرض کروں کہ سیدہ کی ایک قربانی ہم لوگوں کے لیے بھی تو ہے. سیدہ ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے تاکہ ہم اور آپ یا علی کہہ سکیں، ہم اور آپ علی ولی اللہ کہہ سکیں. اس لیے سیدہ نے قربانی دی ہے. ہم بعنوان ایمان پر ولایت رکھنے والے لوگ اپنے آپ میں علی ولی اللہ کہہ سکیں، اس کی پہلی قربانی جناب سیدہ ہے. اور پیغمبر نے اتنا اہتمام اس لیے کیا تاکہ تاریخ میں وہ اعتبار مل جائے سیدہ کو کہ جب سیدہ کسی کے دفاع میں آ جائے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن سیدہ کو ہٹا نہ سکے سامنے سے. اور یہ ہوا، تاریخ نے یہ ہوا، تاریخ نے لکھا باقاعدہ. اکیلی سیدہ، اکیلی سیدہ جن لوگوں نے، اب میں بہت ہی اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے جناب امیر کی بیعت کا ڈرامہ رچا انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جب تک سیدہ زندہ رہی علی نے بیعت نہیں کی. انہوں نے بھی یہ لکھا. دیکھ رہے ہیں آپ، جنہوں نے جناب مولا کائنات کی بیعت کا وہ ڈھونگ رچا ان کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ جب تک سیدہ رہی علی نے بیعت نہیں کی. دیکھ رہے ہیں آپ، جبکہ بعد میں بھی نہیں کی جناب امیر نے، وہ الگ موضوع ہے، اس کے لیے کبھی وقت ہوگا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. لیکن انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ سیدہ کی موجودگی میں علی نے بیعت نہیں کی، کیونکہ جب تک سیدہ زندہ رہی علی بن ابی طالب کا ایک دفاع کرنے والی ذات موجود تھی. یہ اور وہاں لکھا گیا کہ سیدہ پیغمبر کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. ٹھیک ہے، جتنا دن بڑھ جائے گا اتنا فائدے میں ہے، جتنا دن آگے لے جائیں گے. آپ بتائیں 6 مہینے تک جناب امیر نے بیعت نہیں کی. اب اس پر بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، کبھی اور عرض کروں گا آپ کے سامنے. یعنی اس طریقے سے جناب سیدہ نے مولا کائنات کی ولایت بلکہ اصل ولایت کا دفاع کیا کہ جس کے نتیجے میں ولایت اللہ، ولایت الرسول بھی بچ رہی ہے اسی ولایت علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں. اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. لیکن کمال ہے کہ اس پورے اتنے بڑے کام کو جناب سیدہ نے صرف 75 دن یا 95 دن میں انجام دے لیا. 75 یا 95 دن میں جناب سیدہ نے اپنا کام انجام دے لیا. اور جب کام انجام دے لیا تو اب وقت آ گیا کہ بی بی اب دنیا سے جائیں. نہیں پڑھا جاتا عزیز و بعض چیزیں ایسی ہیں جو لکھی ہیں تاریخ میں کہ زبان پر نہیں جاری ہوتی. ایک دن جناب سیدہ نے مولا کائنات سے کہا علی میں بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں رخصت کے لیے. تو مولا کائنات نے جناب سیدہ کی طرف دیکھا کہ اس حالت میں گھر کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے، اس حالت میں کیا ہوا اس خاتون پر کہ گھر سے مسجد تک جانے کی کیفیت میں سیدہ نہیں ہے. کچھ لوگ آ کر کے بیٹھے، جناب سیدہ ملاقات نہیں کرنا چاہتی، جناب سے کہتی حولنا وجہی، میرے چہرے کو ادھر موڑ دو. آپ سمجھے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں اس حالت میں
عمر کتنی ہے؟ 18 سال. بیماری کیا ہے؟ کچھ نہیں. مشکل کیا ہے؟ کیا کہوں کیا مشکل ہے؟ اس گھرانے کی 2 شخصیتیں جوانی میں بوڑھی لگنے لگیں. 2 شخصیتیں جو جوانی میں بوڑھی نظر آ رہی تھی، یا 18 برس کی سیدہ یا 22 سال کے سید سجاد. جناب سیدہ مسجد کی طرف جا رہی ہیں. آپ سنیں گے تاریخ کیا لکھ رہی ہے، کیا بیان کیا گیا. کہتے کبھی چلتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں. 18 برس کی ایک خاتون، عین جوانی، کبھی چلتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. آئی ہیں قبر پیغمبر پر رخصت ہونے کے لیے. 2 رکعت نماز پڑھی، بابا سے رخصت ہوئی، بابا خدا حافظ. اور اس کے بعد دنیا سے جناب سیدہ کا وصال ہوا. مولا کائنات نے وصیت کے مطابق انتظار کیا کہ رات چھا جائے تو غسل دیں. غسل دیا. درمیان غسل علی روئے، سب آپ کے سامنے. لا کر کے جنازہ باہر رکھا. بچوں آؤ، ماں سے آخری ملاقات کر لو. آئے. آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما. جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریا. رو کے حسنین صدا دیتے تھے، بولو اماں. مامتا تڑپی تو دستور کوہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بند کفن ٹوٹ. آخری فقرے. جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی. ایسے عالم میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا. میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ دیوار سے سر لگائے بڑا شہزادہ حسن رو رہا. شہزادے خیریت؟ ایسی رات میں کیا ہوا؟ کہا ابو ذر چلیے، بابا نے بلایا ہے، اماں کو دفن کرنا. چلیے بابا نے بلایا ہے، اماں کو دفن کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے سیدہ کے جنازے میں کتنے لوگ؟ انگلی بگینے جانے والے لوگ. سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ اور چند لوگ اور بنی ہاشم کے، جو لے کر کے جناب سیدہ کے جنازے کو جا رہے ہیں. جنازہ گھر سے جناب سیدہ کا نکلا. علی ابن ابی طالب کیسے جنازہ لے کے نکلے ہمیں نہیں معلوم. بچوں کے اندر کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم. جناب زینب نے ماں کو کیسے رخصت کیا ہمیں نہیں. لے کر کے آئے، اس جگہ پر رکھا جہاں نماز جنازہ ہوا کرتی تھی. نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مولا کائنات نے نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے کہا پروردگار یہ تیرے نبی کی بیٹی اخرجتہا من الظلمات الی النور، یہ تیرے نبی کی بیٹی ہے جس کو تو نے نور کی طرف خارج کیا. بس اتنا سننا تھا کہ ایک روشنی چھائی چاروں طرف اور دور سے آواز آئی الیہ الیہ. قبر کی طرف علی ابن ابی طالب لے کر کے بڑھے. جب جا کر کے دیکھا قبر آمادہ ہے، قبر کی طرف نظر ڈالی، مولا کائنات نے آواز دی اے زمین ہوشیار رہنا، یہ میری امانت آ رہی ہے. یا ارض استودعکی ودیعتی، یہ میری امانت آ رہی ہے. یہ دوسرا جملہ ہے علی ابن ابی طالب کا کہ جو مولا کائنات نے زمین سے کہا. اور تیسرا جملہ نہ سن سکو گے عزیزو، جنازے کو قبر میں رکھ دیا.
بچے بہت چھوٹے تھے، علی ابن ابی طالب کے کیسے قبر میں اتارا، کیا کیا ہمیں نہیں معلوم۔ جنازہ رکھنے کے بعد مٹی ڈال چکے، جناب سیدہ کی وصیت ہے ہمارے نشان کو مٹا دینا، زمین کے برابر کر دینا۔ جناب مولا کائنات نے زمین کے برابر کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے علی دونوں ہاتھ ٹیک کر کے زمین پر بیٹھے، حاج بہ الحزن۔ ایک غموں کا پہاڑ ہے جو علی ابن ابی طالب پر ٹوٹا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، قبر پیغمبر کی طرف رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، انی وعن ابنتک الناضلۃ فی جوارک وسریعۃ اللحاق بک۔ اے رسول خدا آپ پر سلام ہو میری طرف سے اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے جو بہت جلد آپ کے پاس آ گئی۔ رسول اللہ قَلَّ یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے رسول اللہ آپ کی اس بیٹی کے بعد میرا صبر تمام ہو رہا، لیکن میرے لیے وہی سیرت ہے جو میں نے آپ کی فرقت میں کی۔ اما لیلی فمسحد اما حزنی فسرمد، رسول اللہ میری راتیں جاگ کے گزرے گی، اب میرا حزن دائمی رہے گا یہاں تک کہ میں خود قبر میں لیٹ جاؤں۔ مجلس تمام ہو گئی، آخری جملہ مولا کائنات نے کہا، کیوں کہا یہ کل عرض کروں گا، آخری جملہ مولا کائنات نے کہا سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ إِلَيْهَا، اے رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی خود بتائے گی کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ نہج البلاغہ کے فقرے ہیں، کل انشاءاللہ اور عرض کروں گا، نہج البلاغہ کے فقرے ہیں، یہ آپ کی بیٹی خود بتائے گی کہ امت نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن ایسے نہیں، فَحْفِحَ السَّوَالِ وَاسْتَغْفِرْ الْحَالِ، اے رسول اللہ اس سے اصرار کریے گا، پوچھئے گا، اس سے حالات معلوم کیجئے گا۔ مطلب کیا تھا، اے رسول اللہ اگر نہیں پوچھئے گا تو نہیں بتائے گی، ارے کبھی مجھ سے نہیں بتایا، مطلب یہی تو تھا، کبھی مجھ سے نہیں بتایا کہ بازو سوجے ہیں پسلیاں ٹوٹ۔